گھر میں اکیلی تھی۔ رات کی خاموشی میں صرف دیوار گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ حنا اپنے کمرے میں تنہا بیٹھی تھی۔ آج اسے گھر میں اکیلے رہنا پڑا تھا کیونکہ اس کی ماں کسی عزیز کے ہاں گئی ہوئی تھی اور باپ بیرون ملک ہوتا تھا۔ پرانے طرز کا یہ بنگلہ جہاں خاموشی چیخنے لگی تھی، اب صرف حنا اور تنہائی کا مسکن تھا۔ وہ کتاب پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن دل و دماغ بار بار دروازے کی طرف متوجہ ہو رہا تھا، جیسے کوئی آنے والا ہو۔ باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور دروازے کے ساتھ لگی کھڑکی کی جالی ہل رہی تھی۔ ایک سنسنی سی فضا میں تھی۔ ٹک ٹک ٹک۔ دروازے پر اچانک ہلکی سی آواز آئی۔ حنا کا دل تو جیسے زور سے دھڑکا۔ کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ بھی اس وقت؟ وہ آہستہ آہستہ چلی اور چلتی ہوئی دروازے تک گئی۔ جھانک کر دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا۔ شاید میرا یہ وہم تھا، اس نے خود کو تسلی دی۔ واپس ابھی مڑنے ہی لگی تھی کہ دروازے پر پھر آہستہ سے تھوڑی سی دستک ہوئی۔ دستک بہت نرم مگر دل دہلا دینے والی دستک تھی۔ کون ہے؟ حنا کی آواز ہلکی اور لرزتی ہوئی تھی۔ کوئی جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کوئی جواب نہیں آیا آگے سے۔ وہ ڈرتے ڈرتے دروازے کی کنڈی کو پکڑتی ہے مگر کھولتی نہیں ہے۔ دروازے کے نیچے کی دراز سے کسی کے جوتوں کا عکس نظر آتا ہے۔ کوئی وہاں جیسے کھڑا تھا۔ حنا پیچھے ہٹ گئی۔ ایک لمحے کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کی سانس ہی رک گئی ہو، لیکن دروازہ اب خود بخود آہستہ سے کھلنے لگا تھا، جیسے کوئی اسے دھکیل رہا ہو، بہت زیادہ نرمی سے۔ حنا تو جیسے چیخنے والی ہی تھی کہ ڈر مت۔ اسے آواز آئی کہ ڈر مت، بس میں ہوں۔ ایک مانوس سی آواز اسے سنائی دیتی ہے۔ حنا کی آنکھیں حیرت سے جیسے اور پھیل گئی ہوں۔ وہ اور آنکھیں کھول کر دیکھنے لگی۔ تم یہاں کیسے؟ اب وہ سامنے جو کھڑا تھا یا کھڑی تھی اس کو دیکھنے لگی اور وہ شخص آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہونے لگتا ہے اور پھر وہ کمرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ شخص دھیرے دھیرے اندر آیا، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں عجب سا سکون، مگر حنا کے لیے وہ لمحہ شدید الجھن کا تھا۔ عادل؟ حنا کی آواز حیرت سے تھر تھرا سی رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ رات کے اس پہر؟ عادل حنا کا پرانا دوست، کبھی بہت قریب تھا، پھر اچانک سے دور ہو گیا۔ مہینوں سے کوئی رابطہ نہیں تھا اور آج اچانک بس تمہاری یاد آئی تھی تو آ گیا۔ کچھ عجب، کچھ گہرا، جیسے وہ صرف بات نہیں کر رہا اور کچھ کرنا چاہتا ہو۔ حنا پیچھے ہٹی۔ یہ طریقہ ہوتا ہے کسی سے ملنے کا، بغیر اجازت، بغیر اطلاع۔ عادل نے آہستہ سے دروازہ بند کر دیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، جب دل بے قرار ہو جائے تو اجازتوں کا انتظار نہیں کرتا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی، پردے ہلکی ہوا سے لہرا رہے تھے۔ ماحول میں کچھ الگ سی کشش پیدا ہو چکی تھی۔ حنا نے نظریں چرائیں، دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے نا، میں اکیلی ہوں، تبھی تو آیا ہوں کیونکہ اب تمہیں خود کو اکیلا محسوس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔
ایک پل کو خاموشی سی چھا گئی، صرف سانسوں کی آوازیں باقی۔ عادل آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ ہنا، کچھ باتیں مکمل ہونی چاہیے جنہیں ہم نے ادھورا چھوڑ دیا تھا، اور آج ان کو میں مکمل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہنا کی آنکھوں میں تو جیسے نمی ہی اتر آئی تھی۔ تم نے بہت دیر کر دی ہے عادل۔ اب دل ڈرنے لگا، نہ جانے جیسے کیا سچ ہے کیا فریب ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عادل نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ اور میں یہاں فریب لے کر نہیں آیا، صرف وہ سچ جو تمہیں سنانا بھول گیا تھا، محبت کا سچ۔ میں تمہیں آج وہ سنانے کے لیے آیا ہوں۔ ہنا کی پلکیں لرزنے لگیں، مگر ہاتھ اس نے نہ چھڑایا۔ دروازہ بند تھا، دل کھل رہا تھا یا شاید پھر سے بند ہونے والا تھا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عادل کا لمس نرم تھا، مگر اس کی آنکھوں میں طوفان تھا۔ ہنا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں لرز رہا تھا، مگر دل تو جیسے اس لمحے کو روک لینا چاہتا تھا۔ کمرے کی خاموشی گواہ بن گئی تھی ان جذبوں کی جو برسوں سے عادل کے کسی کونے میں قید تھے۔ ہنا، عادل کی آواز میں نمی تھی، میں نے بہت کچھ کھویا ہے، مگر سب سے زیادہ تمہیں۔ ہنا نے نظریں جھکائیں۔ کھونے سے پہلے اگر تھوڑا سا رک جاتے تو شاید بچا لیتے۔ ایک پل کی خاموشی، پھر عادل نے آہستہ سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم آج بھی ویسی ہی ہو، نرمی، خفگی اور وہی جادو۔ ہنا کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، لیکن وہ ہنسی۔ اور تم آج بھی ویسے ہی ہو، اچانک آ جانے والے اور دل ہلا دینے والے۔ عادل نے پاس بیٹھتے ہوئے کہا، ہنا، میری زندگی میں تمہاری کمی نے سب کچھ روک دیا تھا۔ میں چلتا رہا، جلتا رہا، مگر جیتا نہیں۔ اور اب؟ ہنا نے دھیرے سے اس سے پوچھا۔ یہ لفظ جیسے فضا میں بکھر ہی گئے تھے۔ پردے ہلے، ہوا تھی، اور ہنا کی آنکھوں میں جذبوں کا ایک دریا چھلک پڑا تھا۔ وہ لمحہ جذبات سے بوجھل اور خاموشیوں سے بھرپور۔ عادل نے اس کے بالوں کو ہلکے سے چھوا۔ ہنا ایک پل کو آنکھیں بند کیں، اور وہ لمحہ حد سے زیادہ قریب ہو گیا تھا، لیکن اچانک سے تھا۔ ہاں، دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی، اور وہ دونوں تو جیسے چونک کے ہوں۔ ڈر کے مارے وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ عادل نے کھڑکی کی طرف دیکھا۔ کوئی آیا ہے؟ اس وقت اس نے ہنا کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا کہ شاید تم نے کسی کو بلایا ہو۔ ہنا گھبرا گئی۔ میں نے تو کسی کو بھی بلایا نہیں ہے۔ دستک پھر سے ہوئی، مگر اب کی بار آواز میں تو جیسے غصہ تھا۔ دروازہ کھولو، ہمیں سب پتہ ہے۔ عادل کی رنگت تو جیسے اڑ گئی ہو، اور وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ہنا کی سانسیں بھی جیسے اندر ہی اندر پھنس گئی تھیں۔ کون تھا؟ کس کو سب پتہ تھا؟ عادل نے غصے سے ہنا کی طرف دیکھا۔ اور یہ دستک محبت کا اختتام تھی یا پھر ایک اور نیا راز تھا؟ دروازے پر دستک زور سے ہوئی۔ دروازہ کھولو۔
آواز میں غصہ، دھمکی اور کوئی انجان سا خوف چھپا ہوا تھا۔ ہنا کا دل جیسے حلق میں آ گیا۔ وہ تیزی سے عادل کی طرف پلٹی۔ کون ہو سکتا ہے؟ تم نے کس کو بتایا تھا کہ تم آ رہے ہو؟ عادل نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں تو بس تمہیں دیکھنے چلا آیا۔ دستک اب مسلسل ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ایک آواز ابھری، ہم جانتے ہیں تم اندر ہو، باہر آؤ۔ ہنا کانپنے لگی۔ اس نے دروازے کے قریب جا کر جھانکا۔ باہر دو مرد کھڑے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں کیمرہ تھا اور دوسرے کے چہرے پر سختی۔ یہ لوگ صحافی ہیں کیا؟ ہنا پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی سانسیں جیسے بے قابو تھیں۔ عادل نے دانت پیستے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کسی نے ہمیں دیکھ لیا یا شاید پیچھا کیا۔ ہنا کا دل تو جیسے ٹوٹ رہا تھا۔ یہ کیا تھا؟ محبت تھی یا ایک سازش تھی؟ عادل نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہنا، میں سچ میں صرف تم سے ملنے آیا تھا، کوئی اور ارادہ نہیں تھا، لیکن وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ دستک کے ساتھ اب دروازہ بھی زور سے دھکایا جائے گا۔ ہم اندر آ رہے ہیں، تم چھپ نہیں سکتے۔ ہنا نے لرزتی آواز میں عادل سے کہا، عادل چلے جاؤ یہاں سے، پلیز چلے جاؤ۔ اگر کسی نے کچھ بھی دیکھ لیا تو میری زندگی پوری کی پوری برباد ہو جائے گی۔ عادل رک گیا۔ اس کے چہرے پر دکھ تھا، پچھتاوا تھا۔ میں تمہیں اکیلا کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اگر مجھ سے محبت ہے تو ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ ایک پل کے لیے تو جیسے خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر عادل نے ہنا کی طرف دیکھا، آخری بار دیکھا، گہری نظروں سے دیکھا اسے، اور پوچھا، اور پھر پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ پھر جیسے کسی نے تو دروازہ توڑ ہی دیا ہو اور کوئی اندر آ گیا ہو۔ سامنے کا دروازہ زور سے کھلا اور وہ لوگ اندر آ گئے۔ کہاں گیا ہے وہ لڑکا؟ وہ ہنا سے پوچھنے لگے۔ ہنا خاموش تھی، آنکھیں نم تھیں، چہرہ اسپاٹ، عزت، خوف اور سچ، سب ایک ساتھ اس پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ کمرے میں دو اجنبی مرد کھڑے تھے، ایک ہاتھ میں کیمرہ لیے ہنا کے چہرے کی طرف بڑھا۔ لڑکی، سچ سچ بتا دو، وہ لڑکا کون تھا؟ یہاں کیا ہو رہا تھا؟ ہنا کی آواز حلق میں اٹک گئی۔ نظریں زمین پر تھیں اور آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کیا تمہیں اندازہ ہے تمہارا نام بدنام ہو سکتا ہے؟ یہ سب ریکارڈ بھی ہو سکتا ہے، دوسرا آدمی سخت لہجے میں بولا۔ ہنا نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ تم لوگ ہو کون؟ پولیس ہو یا محض تماش بین؟ وہ چونکے۔ ہم میڈیا سے ہیں اور معاشرتی بگاڑ پر رپورٹ بناتے ہیں۔ ہنا کا دل جل اٹھا۔ میڈیا؟ تو تم لوگوں کے پاس اور کچھ نہیں بچا سوائے ایک اکیلی لڑکی کی زندگی برباد کرنے کے؟ وہ شخص کچھ کہنے والا تھا مگر ہنا چیخ اٹھی۔ جو کچھ دیکھا وہ تمہاری آنکھوں کا دھوکہ تھا اور جو سنا وہ تمہارے ذہن کی گندگی تھی۔ تم یہاں سے جا رہے ہو یا میں خود تھانے فون کر رہی ہوں؟ اس کی آواز میں اتنا حوصلہ تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور وہ پھر خاموش ہو گئے۔ چلو یہاں سے، کچھ خاص نہیں ملا۔ کیمرہ بند ہوا، قدم پیچھے ہوئے۔
اور چند لمحوں میں وہ لوگ یہاں سے چلے گئے۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا تو حنا دیوار سے لگ کر نیچے بیٹھ گئی اور سانسیں بے قابو، دل ٹکڑے ٹکڑے اور آنکھیں تو جیسے خالی ہی ہو چکی تھیں۔ زندگی ایک لمحے میں بدل گئی تھی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اگلے دن عادل نے اسے پیغام بھیجا اور اس پیغام میں اس نے کیا لکھا کہ حنا، میں شرمندہ ہوں، عزت کو داؤ پر لگا کر یہاں سے چلا گیا تھا، تمہیں بچا بھی نہیں سکا، اگر چاہو تو ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلا جاؤں گا۔ حنا نے اس کو پھر آگے سے جو جواب دیا اور اسے کہا کہ چلے جاؤ عادل، کیونکہ کچھ لوگوں کی محبت صرف لمحاتی ہوتی ہے، زندگی بھر نبھانے کے قابل نہیں ہوتی۔